یہ مہینہ جو رجب کا مہینہ ہے تاریخی اعتبار سے ایک اہمیت رکھتا ہے، اور بعض محدثین، مفسرین اور سیرت نگاروں کے لحاظ سے یہی وہ مہینہ ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ سیرت کا انتہائی اہم واقعہ ہے۔ اس واقعے میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت سارے پیغامات ہیں، بہت سارے دروس ہیں۔ اسراء اور معراج کا واقعہ تفصیلی واقعہ ہے، اور اس موضوع پہ اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں بعد بھی یہ موضوع ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ موضوع کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اور حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے میں نے اس عنوان کو 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ آخر اسراء اور معراج کے واقعے کا پس منظر کیا ہے، کس موقع اور محل سے کیا حالات تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دیا گیا، یہ انعام دیا گیا اور یہ تحفہ دیا گیا۔ واقعے کے پس منظر کو بھی جاننا چاہیے، اور واقعہ کیا ہے اسے بھی جاننا چاہیے۔ یہ ہماری گفتگو کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ یہ کہ آخر اس لمبے سفر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کے مشاہدات کیے ہیں، بہت ساری چیزوں کو دیکھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے اور جانا ہے۔ 7 آسمانوں کی زیارت کی، 7 آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقات ہوئے، اور بھی آپ نے مختلف چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ آخر وہ کیا تفصیلات ہیں اور کون سی باتیں ہیں اور کون سے مناظر ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا مشاہدہ کیا۔ ہماری گفتگو کا ایک تیسرا حصہ ہے، اور وہ یہ کہ میزبان اللہ تعالی تھا اور مہمان خاتم الانبیاء والرسل تھے۔ میزبان اتنا عالی شان جس کا کوئی مد مقابل نہیں، جو خالق کون و مکاں ہیں، اور مہمان بھی اتنا عظیم کہ مخلوق میں اس سے بڑی عظمت والا کوئی شخص نہیں۔ اتنی بڑی میزبانی اور اتنی بڑی مہمان نوازی کے درمیان کیا باتیں ہوئیں، اور میزبان نے مہمان کو کیا تحفے دیے، اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، یہ ہماری گفتگو کا ایک تیسرا حصہ ہے۔ لیکن میں نے شروع میں آپ سے یہ بات کہی کہ اس واقعے کو چند منٹوں اور چند سیکنڈوں میں سمیٹا نہیں جا سکتا ہے۔ جمعے کا وقت یقیناً محدود ہوتا ہے، ان تینوں حصوں پر فی الحال گفتگو نہیں ہو سکتی ہے۔ آج کی تقریر میں صرف ایک حصے کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اسراء اور معراج کے واقعہ کا پس منظر کیا ہے اور واقعہ کیا ہے۔ ان 2 چیزوں کو ہم سمجھ جائیں، پھر انشاءاللہ آئندہ تقریروں میں مزید 2 حصوں پر گفتگو ہوگی۔ اسراء اور معراج کا واقعہ کب پیش آیا، اس سلسلے میں سیرت نگاروں کے مختلف اقوال ہیں۔ علامہ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب فتح الباری میں، جو بخاری شریف کی شرح ہے، 10 اقوال نقل کیے ہیں کہ اسراء اور معراج کا واقعہ کب پیش آیا۔ اور سیرت کی کتابوں میں عصر حاضر کی ایک اہم کتاب جس کا نام الرحیق المختوم ہے،
اس کے مصنف نے 6 اقوال نقل کیے ہیں کہ آخر یہ واقعہ کب پیش آیا، اور پھر انہوں نے اپنے لحاظ سے ایک تاریخ کو راجح قرار دیا۔ سیرت کی مشہور کتاب ہے جس کو سیرت رحمت للعالمین کے نام سے ہمارا آپ جانتے ہیں، جو اصلاً 3 حصوں میں ہیں، لیکن تینوں حصے ایک ساتھ بھی آج کل شائع ہو رہے ہیں۔ انتہائی اہم کتاب ہے۔ علامہ منصور پوری علیہ الرحمہ نے اس کتاب میں جس تاریخ کو راجح قرار دیا ہے، انہوں نے کہا کہ نبوت کا 10واں سال اور رجب کا مہینہ 27 تاریخ، یعنی 27 رجب نبوت کے 10ویں سال میں اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اسے سیرت رحمت للعالمین کے مصنف نے راجح قرار دیا ہے، لیکن دیگر سیرت نگاروں نے اس بات سے اختلاف بھی کیا ہے۔ بعض سیرت نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ بعض سیرت نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ ہجرت سے 1 سال اور چند ماہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ خیر، اس بات پر سب کا اتفاق ہے، 1-2 لوگوں کو چھوڑ کر، کہ یہ واقعہ سن 10 نبوی میں یا 11 نبوی میں یا 12 نبوی میں پیش آیا ہے۔ تقریباً لوگوں کے جو اقوال ہیں اور راجح اقوال ہیں وہ انہی 3 سالوں میں گھومتے ہیں۔ آخر یہ 3 سال کیسے ہیں اور اس سے پہلے کیسے ایام گزرے اور کیسے سال گزرے، ہم اگر اس کی اہمیت کو سمجھیں تو پھر اس واقعے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور ہم اس کے پس منظر سے واقف ہو جائیں۔